الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 47ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، یہ کفار کا ذکر شروع ہوا تھا، 46ویں آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ کلوا وتمتعوا قلیلا، کہ تم کھاؤ اور کچھ دن قلیل تم نفع اٹھا لو، انکم مجرمون، بے شک تم ضرور مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی اے مجرموں کچھ دن تم دنیا کے اندر نفع اٹھا لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ایک قانون ہے، اس کا ایک اپنا بنایا ہوا ضابطہ ہے کہ کبھی تو وہ قوموں کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے اور کبھی وہ بالکل ڈھیل دیتا ہے، وہ نارمل حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کی ضرور گرفت فرمائے گا۔ اور یہ کیوں ایسا ہوگا کہ ان کی بربادی کیوں ہوگی، گرفت کیوں ہوگی؟ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے۔ یہاں رکوع کا تذکرہ ہے ویسے، لیکن جز بول کر کل مراد لیا ہے کہ نماز کل ہے اور رکوع اس کا ایک جز ہے، اور یہ عربوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض اوقات جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، جیسے غلام آزاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے رقبہ آزاد کر دی، یعنی گردن اس کی آزاد کر دی، تو یہ نہیں کہ گردن نکال کے اس کو آزاد کر دیا گیا، بلکہ جسم کو ایک جز بول کے کل مراد لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی محاورہ استعمال ہوا، اس کے لفظی ترجمہ ہوگا، اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ صرف رکوع کا حکم ہے باقی نماز کا نہیں، مراد یہ ہے کہ جب نماز کا حکم کیا جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، جس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ کفار ہمارے ان افعال، یہ جو عبادات ہیں، ان کے مکلف نہیں بنائے گئے، ہاں اعتقاد کے لحاظ سے مکلف ہیں کہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ نماز فرض ہے، یا یہاں پہ پھر مراد یہ ہے کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ اور نماز پڑھو، تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی ایمان لا کر پھر نماز نہیں پڑھتے تھے، تو گویا کہ انکار وہ ایمان کا کرتے تھے، اس وجہ سے قابل گرفت ہوئے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے، یہ نبی آخری نبی ہیں، جب یہ ایک بات بیان فرما رہے ہیں، اسی کی تم تکذیب کر رہے ہو، تو پھر بتاؤ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے کر آؤ گے؟ اگر انہی کا انکار کر دو گے تو اور تو کوئی پھر ہدایت کے لیے تمہارے پاس کتاب نہیں آنی، کوئی نبی نہیں آنا، تو پھر کیا کرو گے؟ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ غور و تفکر کیا جائے، اسلام کی حقانیت پر خوب غور و تفکر کرنے کے بعد اسٹڈی کی جائے اچھی طریقے سے کہ کون سا مذہب کامل ترین مذہب ہے، کس مذہب کے تعلیمات فطرت انسانیہ کے موافق ہیں، مطابق ہیں، کس کی تعلیمات انتہائی کامل اور جامع ہیں، کون سا مذہب ایسا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں مکمل ترین تعلیم فراہم کر رہا ہے، ایک ضابطۂ حیات دے رہا ہے، ایک معاشی ہمیں ڈھانچہ فراہم کر رہا ہے، جس کی روشنی میں ہم اس معاشرے کے توازن کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب کا جواب، سب کا مرجع ایک ہی ہوگا، اسلام۔ لہٰذا اسلام کی حقانیت پر غور و تفکر کرنا یہ ہر شخص کے لیے بے حد نافع ہے، ایک غیر مسلم کے لیے اس لیے کہ اسے حق کی طرف آنے کی توفیق حاصل ہوگی، ایک مسلمان کے لیے اس لیے کہ اس کو اسلام پر استقامت حاصل ہوگی اور شیطان اس کی ایمان کی بربادی کا سامان نہیں کر سکے گا۔ یہاں تک 50 آیتیں مکمل ہوئیں، سورۃ المرسلات کا اختتام ہوا، اور اس کے ساتھ ہی 29ویں سپارے کا بھی اختتام ہو گیا، اور الحمدللہ اب انشاءاللہ قرآن عظیم کا آخری سپارہ 30واں سپارے کا آغاز ہوگا، جس کو ہم پارہ عامہ کہہ دیتے ہیں، اور پہلے اس کا جو لفظ ہے اسی کو سپارے کا نام کسی نے رکھ دیا تھا، اور یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی یہ قرآن کی 30 سپاروں کی مقدار ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے، لیکن اس پورے مواد کو 30 حصوں میں تقسیم نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ یہ تابعین یا تبع تابعین کا کارنامہ ہے، بلکہ یہ محققین کے قول کے موافق کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے کہ
کہ اس نے قرآن کے کل مواد کو 30 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو ایک سپارہ قرار دیا اور اس کا باقاعدہ نام رکھ دیا۔ لہذا سپاروں کے نام توقیفی نہیں ہیں، یعنی من جانب اللہ نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی خاص شخص نے خود مقرر کر دیے تھے۔ ہاں، سورتوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ توقیفی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کا کل مواد میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے، مواد اتنا ہی ہے، مقدار اتنی ہی ہے، الفاظ اور معانی میں بالکل کوئی کمی بیشی نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے۔ ہاں، وہ جتنا مواد اتارا گیا تھا آسانی کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، حفظ کی غرض سے، جو بھی حکمت کسی کے سامنے تھی اس نے اسے 30 سپاروں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس اعتبار سے اب یہ آخری سپارے کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ ہم بہت جلد اس پورے قرآن عظیم کی تفسیر کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے سورہ نبع شروع ہو جائے گی، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اس میں 40 آیتیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنی مکی صورتیں ہوتی ہیں وہ ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نزول ہوا، ان آیات کا یا ان صورتوں کا۔ تو ان صورتوں کو مکی صورتیں، آیات کو مکی آیات کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس مکی دور میں عقائد کی اصلاح بہت ہی ضروری تھی، کیونکہ عقیدے بگڑے ہوئے تھے، نظریات میں فساد تھا اور باطل نظریات کے لوگ حامل ہو گئے تھے، لہٰذا ان آیات میں خصوصاً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ تعالیٰ عقائد کا بیان ہے، خصوصاً اللہ نے اپنے توحید کو بیان فرمایا ہے، اپنی ذات و صفات کے بارے میں کلام فرمایا، اپنے احسانات کا تذکرہ کثرت کے ساتھ بیان فرمایا، تاکہ انسان تقابل کر سکے کہ جس کو میں معبود سمجھ رہا ہوں اس نے مجھے کیا کیا دیا، اور جو معبود حقیقی ہے اس کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں، تاکہ ان احسانات کو یاد کر کے اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی جانب ہو جائے۔ اور خصوصاً جو کفار قریش آخرت میں اٹھائے جانے کے منکر تھے، تو وہ خصوصاً ان کا انکار جو آخرت تھا اس پر خاص طور پہ روشنی ڈالی گئی، اس پر دلائل قائم کیے گئے ہیں ان مکی صورتوں میں، مکی آیات میں، اور پھر آخرت کے عذابات، پھر قیامت کے احوال، اس کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا، تاکہ کفار اپنے عقائد کو درست کریں، ایمان کی طرف مائل ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں۔ تو آج اس کا ہم آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عما یتساءلون، یہ کفار قریش آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی اور کفار کو بتایا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے اور دین حق ہے، اس کو اختیار کرو، اور جن عقائد باطلہ پر تم ہو ان کو ترک کر دو، تو پھر یہ آپس میں مل کر بیٹھے اور گفتگو ہوئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کیا عقائد ہیں، کیا تعلیمات ہیں، یہ قرآن کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ شعر ہے، بعض نے کہا کہانت ہے، بعض نے کہا پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اسی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے معاذ اللہ ساحر کہہ دیا، کسی نے مجنون کہا۔ تو یہ ایک دوسرے سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، تو اس کو پہلے سوالیہ طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا اور پھر نشاندہی فرمائی کہ کس چیز کے بارے میں ان کی گفتگو تھی۔ تو پہلے سوالیہ انداز میں اس کو بیان فرمایا کہ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف رکھنے والے ہیں۔ اب اس بڑی خبر سے مراد یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی کہ یہ رسول ہیں یا نہیں، یا قرآن کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یا آخرت میں اٹھایا جانا کہ کیا یہ ممکن ہے، پاسبل ہے یا نہیں، اس بارے میں ان کی بحث چل رہی تھی۔ کلا سیعلمون،
ہاں ہاں ان قریب جان جائیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں ہاں ان قریب جان جائیں گے، ضرور جان جائیں گے. یعنی ابھی تو شکوک و شبہات میں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے شک کے ساتھ یہ کلام کر رہے ہیں کہ بعض تو بالکل ہی منکر تھے، قطعی طور پر انکار کرنے والے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بالکل کامل ان کو یقین حاصل تھا. بعض تذبذب کے عالم میں تھے کہ یار پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہو جائے، یہ ارشاد فرما رہے ہیں آج تک کبھی غلط بیانی نہیں فرمائی تو ہو سکتا ہے صحیح ہو، تو اس میں شکوک و شبہات میں تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں ہاں ان قریب وہ جان جائیں گے، ضرور ان قریب وہ جان جائیں گے. کب؟ لیکن وہ آگے ذکر فرمایا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس جو انکار آخرت تھی کہ کیسے ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اٹھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت عظیمہ کا اظہار فرمایا اور ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن کو یہ اپنے سامنے روزمرہ دیکھ رہے تھے، اور ان کو دعوت فکر دی کہ سوچو زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج کو کس نے مقرر کیا. کہ یہ آٹومیٹک نظام ہے، خود بخود اتفاقی طور پہ سب ہو گیا؟ آٹومیٹک تو ہے کہ اللہ نے اس کو آٹومیٹک کر دیا ہے، لیکن کیا یہ اتفاقی طور پہ معرض وجود میں آیا؟ اگر اتفاقی طور پر آتا تو ایسا ایک نظام اور ایک تنظیم نظر نہ آتی. کبھی کچھ ہوتا، کبھی کچھ ہوتا، کبھی دن بگڑ جاتے، کبھی راتیں بگڑ جاتی، کبھی کچھ ہو جاتا، لیکن ایک بالکل ایک نظام کے ساتھ اتنے گھنٹے کا دن، اتنے گھنٹے کی رات، سردیوں میں اتنا، گرمیوں میں اتنا، سورج یہاں سے اٹھے گا یہاں جائے گا، چاند یہاں سے طلوع ہوگا یہاں غروب ہوگا، یا اپنے مقام پر قائم رہے گا، سورج کی وجہ سے کبھی وہ معدوم ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، کبھی موجود نظر آئے گا. پھر اور دیگر ہواؤں کے نظام، بارش کے نظام، کب قحط سالی ہوگی، کب فصل بڑھے گی، کب کم ہوگی، کیا یہ سب اتفاقی طور پہ ہو رہا ہے؟ یقیناً نہیں. تو جب ان کو اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ ایک ذات ایسی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور پھر اس نظام کو وہ کنٹرول کر رہی ہے، اتنی عظیم ذات ہے، تو اس کے لیے پھر یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کر سکے یا زندہ کر سکے؟ اس کے لیے مشکل کیسے ہوگا؟ بالکل اس کے لیے آسان ہے. تو یہ دعوت فکر دینے کا گویا کہ اس مقام پر آغاز ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، یعنی فرش نہ بنا دیا کہ جس پر یہ قرار پکڑتے ہیں، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیا ہم نے کیلیں میخیں نہ بنا دیا، یعنی ان کو گویا کہ زمین میں گاڑ دیا جس سے زمین کا توازن قائم رہا. وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے، یعنی مرد و عورت بنا دیا. وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، یعنی باعث آرام بنا دیا. تو اب غور کریں، تھکا ماندہ آدمی آتا ہے، وہ جب سو کے اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، اس نے کوئی چیز نہیں کھائی، اس نے کوئی دوا استعمال نہیں کی، لیکن نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ جسم کو تھکاوٹ اور جو درد وغیرہ ہوتی ہے اس سے نجات دلوا دیتی ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ نیند میں یہ تاثیر کسی نہ کسی ذات نے تو رکھی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. جعلنا اللیل لباسا، اور رات کو اس نے لباس بنایا. تو جس طرح لباس میں انسان کا بدن چھپ جاتا ہے، اسی طرح جب رات کی تاریکی آتی ہے تو پورا معاشرہ، پورا یہ ورلڈ جو ہے اس کے، یا جتنا بھی جہاں جہاں رات ہوتی ہے وہ اس کے اندھیرے میں چھپ جاتا ہے، اس لیے اس کو لباس سے تعبیر فرمایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا، لباس بنایا. تو یہ بھی ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر رات نہ ہوتی تو پھر ہم آرام کیسے کرتے؟ اور بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں کہ انسان وہ رات میں پردے میں سر انجام دینا پسند کرتا ہے، سب کے سامنے نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر رات پیدا فرمائی تو اس میں بھی اس کے احسانات ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا، روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تعمیر کیے تمہارے اوپر 7 مضبوط تعمیریں، تمہارے اوپر 7 مضبوط تعمیریں بنائیں، یعنی 7 آسمان. مضبوط اس لیے فرمایا کہ ان میں تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ آسمان جیسا ہے
آپ بچپن سے لے کر بڈھے ہونے تک اس کو ملاحظہ کرتے رہیں، اس میں کہیں آپ کو پرانا پن نظر نہیں آئے گا، بوسیدگی نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ آج کا آسمان تو نہیں ہے، یہ تو جب سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، یا آپ آدم علیہ السلام سے بھی حساب کریں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے مبارکہ سے لے کر آج تک وہی آسمان ہے، لیکن کیا اس کے اندر آپ کوئی دراڑ دیکھتے ہیں، کوئی پرانا پن دیکھتے ہیں، کوئی کہنگی آپ کو نظر آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی اس کا رنگ بدل گیا ہو، جیسے پرانا بوسیدگی، پرانا پن نظر آتا ہے، کاغذ وغیرہ پیلے پڑ جاتے ہیں جیسے، کیا اس میں کوئی بوسیدگی نظر آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کتنا یہ مضبوط ہے کہ یہ آسمان اس ماحول کے اثر کو قبول نہیں کر رہا، تو اس کو یہ مضبوطی کس نے دی ہے؟ یقیناً اللہ نے دی ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ان میں یعنی ان آسمانوں میں ہم نے ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، یعنی سورج جو روشنی بھی دیتا ہے اور گرم بھی ہے، گرمی بھی فراہم کرتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر بدلیوں سے یعنی بادلوں سے موسلا دھار پانی اتارا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس کے سبب اناج اور سبزہ۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت کا اظہار ہے اور عظیم قدرت کی نشانی ہے کہ ایسے بادل کہ اگر آپ یوں ہاتھ ان کے اندر ماریں تو وہ بالکل ایک نمی آپ کو فراہم کر کے درمیان سے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہی نازک ترین بادل ٹنوں وزنی پانی لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پانی کے لوڈ کی وجہ سے یہ نیچے بیٹھتے چلے جائیں، وہی ٹنوں وزنی پانی جب وہ برساتے ہیں تو اس کی وجہ سے چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، ڈیم تباہ ہو جاتے ہیں، مویشی بہہ جاتے ہیں، راستے مضبوط اور روڈیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ پانی اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ وہی پانی جب بادلوں میں تھا، بادل نہیں جھک رہا، بادل نہیں پھٹ رہا، بادل کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو رہے، لیکن وہی پانی جب زمین پہ برستا ہے تو مضبوط ترین چیزوں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ کون ذات ہے جو یہ اس طریقے اس نے ایک نظام بنایا کہ وہی پانی جب ایک مقام پر ہو اور نازک ترین چیز کے ساتھ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہی اعتدال، وہی توازن قائم ہے، اور جب وہی پانی دنیا کے اندر آ جائے تو تباہیاں مچا دے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی ایک ذات تو ہے کہ جس کے دست قدرت میں تمام نظام ہے، جس کو وہ اپنے قدرت سے کنٹرول فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ ہم اس کے ذریعے سبزہ اور اناج نکالیں۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔